सबक इस्लाम में गदागरी। सवाल नंबर 8, वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखें। इसके लिए आपने दो जो हैं वो कॉलम बनाने हैं, ठीक है। इस तरह वाहिद और जमा, जमा वाहिद, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे किताब में, तो किताब में हमारे पास सवाल वाहिद है, हाजत वाहिद है, मतलब वाहिद है, मुस्तहिक वाहिद है, एहसान वाहिद है, मुल्क वाहिद है, ताजिर वाहिद है। टोटल 7 अल्फाज वाहिद हैं। अशखास जमा है, अहादीस जमा है, अक़वाम जमा है। तो 3 अल्फाज जो हैं वो हमारे पास जमा है, ठीक है। इसी तरह 2 ब्लॉक बनाकर हमने ये करना है, ठीक है। सवाल का वाहिद है सवालात, हाजत हाजात, मतलब मतालिब, मुस्तहिक मुस्तहिकीन, एहसान एहसानात, मुल्क मुमालिक, ताजिर तुजार, ठीक है, तुजार। अशखास जमा लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे वाहिद, ठीक है। तो अशखास शख्स, अहादीस हदीस, अक़वाम कौम, ठीक है। इस तरीके से आपने लिखना है। सवाल नंबर 9 है, मंदरजा झेल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें, ठीक है। अल्फाज और मुतज़ाद, गुनाह का है सवाब, नेकी, बदी, आज़ादी, ग़ुलामी, मुसलमान, काफिर, तंदुरुस्त, बीमार। नंबर 6 है आग, पानी, फ़रोख्त, ख़रीद, दोज़ख, बहिश्त, आप जन्नत भी लिख सकते हैं, हराम, हलाल, नादारी, मालदारी, ठीक है। ये आपका सवाल नंबर 9 है। सवाल नंबर 10 है, मंदरजा झेल अल्फाज व तराकीब को जुमलों में इस्तेमाल करें, ठीक है। अल्फाज व तराकीब, तराकीब कहते हैं मुरक्कबात को। नंबर 1 हमारे पास लफ्ज़ है मज़म्मत। मज़म्मत का मतलब है बुराई, इसका आपने जुमला बनाना है। नंबर 2 है इंसदाद, इसका मतलब है रोकथाम। नंबर 3 है मसाइल, मसला की जमा, परेशानी भी लिख सकते हैं आप, इसका मीनिंग सवालात। नंबर 4 पर है धुतकारना, जलील करना, झड़कना। नंबर 5 आतिशे दोज़ख, जहन्नुम की आग। नंबर 6 दरोह गोई, झूठ बोलना। नंबर 7 दस्ते मुबारक, बाबरकत हाथ। नंबर 8 खून बहा, वो रकम जो मकतूल के वारिस खून के बदले में लें। मुमानियत, मना करना। आपने इन तमाम अल्फाज व तरकीब के मयारी जुमले बनाने हैं और ख़ुद बनाने हैं, क्योंकि जुमले बनाने का सवाल आपके पास इम्तिहानात में कहीं से भी आपको सबक में से लफ्ज़ दे दिया जाता है, जनरल अल्फाज दिए जाते हैं, उनके आपने जुमले बनाने होते हैं। तो उस वक्त चूँकि कोई आपका मददगार नहीं होता, लिहाजा आपने ये जुमले भी ख़ुद ही तहरीर करने, ख़ुद ही बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 10 आ जाता है, सवाल नंबर 11 आ जाता है कि सवाल नंबर 11 क्या है। लेकिन सवाल नंबर 11 करने से पहले हम थोड़ा सा समझेंगे फ़ेल, कि फ़ेल क्या है, ठीक है। फ़ेल की तारीफ़ हम पीछे कर चुके हैं। फ़ेल किसे कहते हैं? किसी भी काम के करने या होने को फ़ेल कहा जाता है, ठीक है। एक जुमला जो होता है उसमें फ़ाइल, फ़ेल, मफ़ूल, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये मौजूद होते हैं जिससे एक जुमला तश्कील पाता है। अब फ़ेल
جو کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا ظاہر کر رہا ہے، اس کی کئی اقسام ہیں، زمانے کے لحاظ سے، معنی کے لحاظ سے، اثبات و نفی کے لحاظ سے، فاعل کے لحاظ سے اور بناوٹ کے لحاظ سے. ہم اس کا تھوڑا تھوڑا میں آپ کو صرف جو ہے وہ بتاتی جاؤں گی، حوالہ دیتی جاؤں گی. فعل کی اقسام بلحاظ زمانہ: فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل. ٹھیک ہے نا؟ پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر. جیسے میں کہتی ہوں احمد کتاب پڑھتا ہے، حال. احمد نے کتاب پڑھی، فعل ماضی. فعل مستقبل، احمد کتاب پڑھے گا. ٹھیک ہے؟ زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 اقسام ہیں، ان کو ازمنہ ثلاثہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ فعل کی اقسام بلحاظ معنی. اب معنی کے لحاظ سے فعل کی کون سی اقسام ہیں؟ تو یہ ہے فعل لازم. ٹھیک ہے؟ یہ ہے فعل لازم، فعل متعدی اور فعل ناقص. فعل لازم کون سا فعل ہے؟ وہ فعل ہے کہ جو صرف فاعل کو چاہے، مطلب صرف سبجیکٹ اور ورب سے ہی جملہ مکمل ہو جائے. ٹھیک ہے؟ جیسے میں کہتی ہوں راحیلہ روئی، نور خان آیا. ٹھیک ہے؟ تو اس میں مفعول نہیں ہے، صرف سبجیکٹ ہے، ورب ہے، فاعل ہے اور فعل ہے. فعل متعدی وہ فعل ہے جو فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہے، جس میں سبجیکٹ بھی ہو، آبجیکٹ بھی ہو اور ورب بھی ہو. ٹھیک ہے؟ جیسے کہ مثال کے طور پر نور خان نے خط لکھا. ٹھیک ہے؟ اس میں نور خان جو ہے وہ فاعل ہے، خط مفعول ہے، لکھا فعل ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے فعل ناقص. فعل ناقص کیا ہے؟ فعل ناقص وہ فعل ہے کہ جب تک فاعل کے علاوہ کوئی اور اسم یا صفت اس کے ساتھ نہ ملے بات کو مکمل نہیں کرتا. اس کی ایگزامپلس میں ہے، ہیں، ہوں، تھا، تھے، تھی، تھیں. ٹھیک ہے؟ اور یہ ہمارا آج کا مین ٹاپک ہے جس پر کہ ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا آپ کو اس کا پس منظر بتانا ضروری ہے. اقسام بلحاظ اثبات و نفی. اثبات کہتے ہیں مثبت کو، نفی کہتے ہیں منفی کو. مثبت فعل اور منفی فعل. مثبت فعل کیا ہے؟ وہ فعل ہے جو کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرے. جیسے راشدہ اسکول جائے گی، یہ اس کے کام کے کرنے کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ اسکول جائے گی. اور منفی فعل کیا ہے؟ وہ فعل جو کسی کام کا کرنا یا نہ ہونا ظاہر کرے. جیسے سعید نہیں آیا. ٹھیک ہے؟ یہاں پر یہ منفی فعل ہے. پھر آ جاتی ہیں اس کی اقسام بلحاظ فاعل. یہ تو آپ پڑھتے آئے ہیں شروع سے. بلحاظ فاعل فعل معروف اور فعل مجہول، کلاس 7 میں بھی آپ پڑھ چکے ہوں گے. فعل معروف کیا ہے؟ وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو فعل معروف کہلاتا ہے. فاعل معلوم ہو. ٹھیک ہے؟ جیسے کہ شاہدہ نے کتاب پڑھی. شاہدہ فاعل ہے، کتاب مفعول ہے، پڑھی فعل ہے. ٹھیک ہے؟ اس میں فاعل موجود ہے، سبجیکٹ موجود ہے. فعل مجہول. فعل مجہول کا کیا کی تعریف کیا ہے؟ وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو. جیسے کتاب پڑھی گئی، ہمیں نہیں پتہ کس نے پڑھی. شاہدہ نے پڑھی، بچوں نے پڑھی، طالب علموں نے پڑھی، کس نے پڑھی. ٹھیک ہے؟ تو یہ فعل مجہول ہے جس میں کہ فاعل کے بغیر جملہ تحریر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ فاعل کا کام نہیں ہوتا. اس کے بعد آ جاتے ہیں فعل کی جو اقسام ہیں وہ بلحاظ بناوٹ. ٹھیک ہے؟ جملہ جب بنایا جاتا ہے تو اس کے لحاظ سے فعل کی اقسام کیا ہیں. تو اس میں نمبر 1 آ جاتا ہے فعل ماضی جو میں نے آپ کو بتایا. ٹھیک ہے؟ احمد نے خط لکھا. فعل حال احمد خط لکھتا ہے. فعل مستقبل احمد خط لکھے گا. اب فعل مضارع کیا ہے؟ فعل مضارع وہ فعل ہے کہ جس میں حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جائیں. مثلاً وہ جائے، وہ دیکھے. ٹھیک ہے؟ فعل امر کیا ہے اور فعل نہیں کیا ہے؟ فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم پایا جائے. جیسے لکھنا سے لکھ، پڑھنا سے پڑھ، سننا سے سن. فعل نہیں کیا ہے؟ وہ فعل جس میں کسی کام کے کرنے سے منع کیا، جیسے نہ جا، مت بیٹھ. ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری آپ کے پاس فعل کی اقسام ہیں بناوٹ، زمانہ، معنی، اثبات و نفی اور فاعل کے لحاظ سے. ٹھیک ہے؟